اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 142 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طرح اخلاقی زور کے بل پر کامیاب رہی اور تاریخ پر اپنے کردار و عمل سے اپنے اثرات مرتب کیے، کس طرح دلیل کردار کے ساتھ اور اپیل اخلاص کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئی تو ساری انسانیت متاثر ہوئی، تنقید اخلاقی طاقت کے ساتھ آئی تو کس طرح مؤثر ثابت ہوئی، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہم دعوت توحید و رسالت کی مزید خوبیاں بیان کریں گے تاکہ یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے کہ ایک کامیاب انقلاب کے پیچھے کیا خوبیاں کار فرما رہی۔ ناظرین، اسلام کی دعوت نیری منطقی دعوت نہ تھی، اور وہ اکیڈمک طرز کی نظریاتی بحثیں لے کر نہیں آئی تھی، وہ سراسر ایک پیغام عمل تھی اور ایک تحریکی اقدام بھی۔ وہ ایک خاص طرز کا انسان بنانے آئی تھی، اور ایسا انسان اس نے اول روز سے بنانا شروع کر دیا۔ اس انسان کا طرز فکر، اس کے اخلاقی اوصاف، اسی کا منموہنا کردار تھا جو اس کے دلائل کو حقیقی وزن، اس کی اپیلوں کو سچی جاذبیت اور اس کی تنقیدوں کو گہرا اثر دینے والا تھا۔ اسلام کا نیا انسان خود ایک محکم دلیل تھا، خود سب سے بڑھ کر مؤثر اپیل تھا، اور اس کا سارا وجود پرانے نظام، حیاتی ساخت کے انسان، فاسد جاہلی ماحول، جامد سماج اور اس کی نااہل قیادت پر ایک بھرپور تنقید تھا۔ جاہلیت کے پاس انسان کی شکل میں اس زندہ دلیل، اس زندہ اپیل اور اس زندہ تنقید کا کوئی جواب نہ تھا، اس کا کوئی توڑ نہ تھا، وہ اس کے مقابلے میں بالکل بے بس تھی۔ وہ نیا انسان کہ جس کا انتہائی معیاری نمونہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دنیا کے سامنے تھا، اور جس کے بے شمار پیکر اپنے اپنی سیرتوں کے چراغ اس قمرم منیرہ کی شعاعوں سے روشن کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی قطعی اور ٹھوس حقیقت تھا کہ اسے آنکھیں بند کرنا بھی اس کی نورانیت پر ایک شہادت تھا۔ اس کا انکار کرنے، اسے ٹھکرانے اور اس سے ٹکرانے والے بھی اپنے رویے سے اس کی عظمت کا اعلان کر رہے تھے۔ مکے میں اس انسان نے اپنی انفرادیت کی شان دکھائی تھی، اور مدینے میں آ کر اس نے اپنی اجتماعیت کا جلوہ دکھایا۔ اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے انسان کی تعمیر کے اصل کام سے کبھی غفلت نہیں برتی، دوسروں کی اصلاح کرنے کے جذبے میں اسے کبھی فراموش نہیں کیا، اور دوسروں پر تنقید کرنے میں گم ہو کر اس کی کمزوریوں پر گرفت کرنے اور اس کی اصلاح کرنے میں کبھی تساہل سے کام نہیں لیا۔ وہاں دوسروں کی اصلاح سے مقدم اپنی اصلاح تھی، دوسروں پر تنقید کرنے سے زیادہ اہم اپنے اوپر تنقید کرنا تھا۔ باہر تبدیلی رونما کرنے سے پہلے اپنے اندر مطلوبہ تغیرات لانا ضروری تھا۔ ایک ایسے معاشرے کے درمیان جس کی نگاہوں میں کمانے اور کھانے پینے سے زیادہ اونچا کوئی مقصد نہ تھا، جس کے ہر مجلس ایک میکدہ اور ایک قمار خانہ اور رقص گاہ تھی، جہاں شجاعت کا استعمال دنگے فساد، قتل، انتقام در انتقام اور لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور جہاں تمدن ایک ایسے جنگل میں بدل گیا تھا جس کے گوشوں میں انسانی درندے دھاڑتے رہتے تھے، اور شریف اور مسکین لوگ ان کے لیے سستے شکار یا سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے تھے۔ وہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانیت کے ایک صالح قافلے کو جلو میں لیے ہوئے نمودار ہوئے تو اس کا وجود اول روز سے ماحول میں انتہائی نمایاں تھا۔
لوگ انسانیت کی اس نئی نمونے کو اچنبے سے دیکھتے اور اسے ہر پہلو سے مختلف اور ممتاز پاتے. پھر اس کی پوری نشوونما ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی اور اس کی تعلیم و تربیت کا سارا کام از اول تا آخر عوام الناس نے خوب اچھی طرح دیکھا. خواص اور عوام ہر صبح اور ہر شام دیکھتے تھے کہ کلمہ اسلام یک بعد دیگر اچھے افراد کو کھینچتا چلا جاتا ہے. یکایک دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس انقلابی دین کی سپرد کرتے ہیں. وہیں جو پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دانتوں اور ناخنوں تک کا زور صرف کر کے لڑ رہے ہوتے ہیں، اچانک وہی جو ہے سرنگوں ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے ان پر جادو کر دیا ہو. پھر جو کوئی بھی کلمہ حق کو قبول کرتا ہے، آنن فانن اس کے ذہن و کردار میں خوشگوار تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، اس کی دوستیاں اور اس کی دشمنیاں بدل جاتی ہیں، اس کے عادات اور اس کے ذوق میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کے مشاغل نیا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اس کی پہلی والی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نئی دلچسپیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر وہ مان انتہائی فعال اور سرگرم شخصیت سے آراستہ ہو جاتا ہے. اس میں ایک نئی طاقت ابھر کر کے آتی ہے، اس کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں، اس کی ضمیر کا چراغ پوری لو دینے لگتا ہے، اس کا احساس انگڑائی لینے لگتا ہے، اس کے تخیل کو نئے بال و پر مل جاتے ہیں، اس کے سینے میں حسن خلق کی کلیاں ایک ایک کر کے چڑکنے لگتی ہیں اور ان کی نکھت فضا میں پھیلتی ہے. جو شخص کافر سے مسلم بنتا ہے اس کے اندر سے گویا بالکل ایک دوسرا نا آدمی نمودار ہو جاتا ہے. وہ خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے ماحول سے کچھ مختلف اور بالکل نئی چیز ہوں، اور ماحول بھی دیکھتا ہے کہ وہ اب ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. قاتل آتے اور انسانی جان کے محافظ بن جاتے، چور آتے وہ امین بن جاتے، زانی آتے عفت و حیا کے پیکر بن جاتے، ڈاکو آتے صلح و آشتی کے معلم بن جاتے، کج خلق آتے اور حلیم اور متواضع بن جاتے، سود خور آتے اور انفاق کرنے والے بن جاتے، کند ذہن آتے اور ان کے اندر سے اعلیٰ قابلیتوں کے سوتے ابل پڑتے، ادنا سماجی مرتبوں سے اٹھتے اور شرف کی بلندیوں کو چھو لیتے جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق بن گئے ہو، جیسے یہ مٹی کے پتلے نہ ہو بلکہ کسی دوسرے جوہر سے انہوں نے وجود پایا ہو. یہ خدا کے پرستار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، شمع صداقت کے پروانے، نیکی کے نقیب، بھلائی کے داعی، بدی کے دشمن، ظلم کے مخالف، یہ رکوع و سجود میں قرار پانے والے، یہ قرآن پڑھتے ہوئے گریہ بیتاب میں کھو جانے والے، یہ دنوں کو مقصد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے اور راتوں کو اللہ سے لو لگانے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی خبرگیری کرنے والے، یتیموں اور بیواؤں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، لہو و لعب سے بے تعلق، تعیشات سے مجتنب، فضول بحثوں سے کنارہ کش، سنجیدگی و وقار کے پیکر، شائستگی و سلیقے کے مجسمے، اور یہ محفل ہستی میں اجنبی بن جانے والے لوگ یہ اپنی ہی بستیوں میں رہ کر غریب الوطن آخر کیسے ممکن تھا کہ سارے عرب کی نگاہیں ان پر مرتکز نہ ہو جاتی. یہ علمبرداران اسلام جو بغیر کسی لوز کے ایک مشن کی خدمت میں ہمتن محو تھے، کسی معاوضے کی بغیر اسلام کے ہم وقت کارکن تھے اور دنیا کی بھلائی کے لیے اپنے مفاد کو بالکل بالائے طاق ڈالے ہوئے تھے. یہ اپنے مقدس نصب العین کے لیے دماغوں کی کاوشیں، جسموں کی طاقتیں، جیبوں کے مال اور وقت آنے پر اپنے اور اپنے بچوں کی جانیں تک صرف کرنے والے لوگ تھے. نہ ان کو معاش کی فکر تھی، نہ تن بدن کا ہوش تھا، نہ راتوں کی نیند کا خیال، نہ بیوی بچوں میں مگن رہنے کی مہلت، نہ کھیل تماشوں سے دل بہلانے کی فرصت، بلکہ ان کا پیشہ تھا تو وہی، مشغلہ تھا تو وہی، تفریح تھی تو وہی، اور ذرے آرام و سکون تھا تو وہی کہ سچائی کا بول بالا ہو. انہوں نے ہنستے مسکراتے مخالفوں کی گالیاں سنی، بہادرانہ شان سے جبر کے وار سہے، خوشی خوشی فاقے کاٹے، روحانی مسرت کے ساتھ وطن چھوڑے، صبر کے موقع پر انتہا درجے کا صبر دکھایا اور مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو مضبوط ہاتھوں سے مقابلہ کیا. احد احد کہتے ہوئے تپتی ریت پر لوٹ گئے، وجد آفریں شعر پڑھتے پڑھتے سولیوں پر لٹک گئے. گھائل ہو کر گرے تو مائل بپرواز روح جھوم کر پکار اٹھی، رب کعبہ کی قسم میں تو مراد پا گیا. یہ کردار ہو اور پھر بھی دنیا سرنگوں نہ ہو جائے، کیسے ممکن تھا. جہاں ناظرین گرامی، سیرت کی ان ایمان افروز داستانوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. مجھے یہاں پر اجازت دی، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.